ایک گرو اور چیلا محو سفر تھے۔ شام کے قریب وہ ایک شہر کے باہر پہنچے تو گرو نے چیلے سے کہا، جاؤ شہر سے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرو، سامان لے آؤ۔ چیلا شہر چلا گیا، وہاں پر جا کر حیران ہو گیا کہ وہاں پر چیزوں کی ایسے فراوانی ہے، ریٹ اتنے کم ہے، دام اتنے کم ہے، کو حیران ہو گیا۔ بلکہ یوں کہہ لے کہ ہر چیز کے ریٹ برابر تھے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ یہاں پر مہنگائی نہیں ہے، بہت ہی سستی چیزیں ہیں، تو یہاں پر کچھ عرصہ رہ کر عیاشی کی جائے، کھایا پیا جائے، انجوائے کیا جائے۔ تو اس نے گرو کو آ کر سب کچھ بتایا تو گرو نے کہا کہ یہ کوئی دانائی کی باتیں نہیں ہے، یقیناً اس شہر کا حاکم اور عوام بے وقوف ہے، انہیں چیزوں کی قدر کا نہیں پتا۔ تو جہاں پر بے وقوفوں کی حکومت ہو وہاں پر جان کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں نہیں رہتے اور آگے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے چیلا تھا اور نادان تھا، اس نے ضد کی، مجبوراً گرو نے چیلے کی بات مان لی۔ بعض اوقات ایسے ضدی لوگ بھی ہوتے ہیں نا، فیملی میں بھی بچے ہوتے ہیں، شاگردوں میں بھی شاگرد ہوتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ رہنے کے بعد محسوس کیا کہ بھی وہ جو چیلا ہے نا وہ موٹا تازہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ دونوں شاگرد اور استاد گرو اور چیلا شہر میں گئے تو دیکھا عدالت لگی ہوئی ہے۔ تو چیلے نے پھر ضد کی کہ حضور دیکھتے ہیں یہاں پر انصاف کیسے ہوتا ہے۔ گرو نے کہا چھوڑو یار، ان کا معاملہ ہے، تو یہاں نہیں ٹھہرتے، ہو سکتا ہمیں کوئی خطرہ ہو۔ چیلا نہ مانا، خیر رک گئے۔ وہاں پر کیس چل رہا تھا ایک چور کا۔ اچھا، چور کے ساتھ واقعہ کچھ یوں پیش آیا تھا کہ ایک گھر میں نقب لگا رہے تھے، دیوار گرنے سے چور کا ایک ساتھی جو مارا گیا تھا جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کا کیس چور نے کیا ہوا تھا مالک مکان پر کہ اس کی کمزور دیوار تھی، وہ دیوار کمزور اس نے بنوائی تھی، تو اس کا جو ہے اپنا قصور ہے، میرا قیمتی ساتھی مارا گیا، بہت ہنرمند تھا، بہت قابل تھا۔ تو بادشاہ نے کہا بالکل اس کی بات درست ہے۔ مالک مکان کو بلایا گیا، بھائی تمہارا قصور ہے، تم نے دیوار کمزور کیوں بنوائی؟ اس نے کہا میرا قصور نہیں تو مستری کا قصور ہے، اس نے دیوار بنائی۔ مستری کو لایا گیا، مستری نے کہا جی حضور دیوار میں نے جو بنائی ہے میرا قصور نہیں ہے، جو گارا لایا گیا تھا وہ بہت پتلا تھا، اس لیے گارا بنانے والے مزدور کا قصور ہے۔ مزدور کو پکڑ کر لایا گیا۔ مزدور نے کہا سرکار جو پانی لینے والا ساتھی تھا، ڈالنے والا، اس نے پانی زیادہ ڈالا تو ظاہر قصور اس کا ہوا، اس کو بلایا گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں پانی ڈال رہا تھا تو ایک ہاتھی دوڑتا ہوا آیا، اس کے ڈر سے تو پانی زیادہ ڈل گیا۔ اب قصور تو ہاتھی والے کا نا، ہاتھی کو کنٹرول کرتا تو اس طرح واقعہ پیش نہ آتا۔ بادشاہ نے کہا ویل ڈن، بہت زبردست، عقل مند آدمی ہے یار، تمہیں تو وزیر ہونا چاہیے۔ خیر لایا گیا ہاتھی والے کو۔ ہاتھی والے نے کہا سرکار ایک عورت جا رہی تھی پازیب پہنے، ان کی جو چھنچھناہٹ ہے اس کے آواز سے میرا ہاتھی ڈرا تھا، اس کا قصور ہے۔ اس عورت کو لایا گیا۔ اس عورت نے کہا سرکار میرا کیا قصور ہے، میرے سنار نے جیسا زیور بنایا تو میں نے وہ پہن لیا، اب سنار کا قصور ہے۔ جب سنار کو لایا گیا تو سنار کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا، تو حکم ہوا کہ سنار کو پھانسی دی جائے۔ جب سنار کو پھانسی دی جانے لگی تو پھندا اس کو کھلا تھا۔ اب یہ نادانی تھی، ظاہر ہے بیوقوفوں کا شہر تھا، تو حکم ہوا کہ جس کو یہ پھندا فٹ آتا ہے اس کو پھانسی دے دی جائے۔ وہ فٹ بائی چانس قدرت خدا کی چیلے کو بالکل فٹ آ گیا۔ تو ظاہر ہے مجمع میں بیٹھے تھے، چیلے کو پھانسی کا حکم ہوا، چیلا رویا گر گڑایا، گرو جی کچھ کرے۔ گرو نے کہا اچھا چلو کرتے ہیں، بیوقوفی تو تم نے کی، اب نکالنا بھی ہمارا کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی مجھے پھانسی دی جائے، چیلے کو نہ دی جائے۔ جج نے کہا کیوں بھائی، قصور تو اس کا بنتا ہے۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، اس وقت لمحات ایسے ہیں، وقت ایسا چل رہا ہے، آج کا دن ایسا ہے، جو پھانسی چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو جج نے کہا تو پھر فیصلہ تو میرا تھا نا پھانسی دینے کا، پھر تمہارا حق نہیں ہے، پھانسی میں چڑھوں گا۔
اس طرح وہ جج پھانسی پہ لٹک گیا اور گرو اور چیلے نے وہاں سے بھاگ کر جان بچائی۔ یہ ناظرین، یہ واقعہ تو بہت پرانا ہے، قدیمی ہے، مگر اس کی جھلک آپ کو ارد گرد ضرور نظر آئے گی۔